السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے مٹر نہاری کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ اس کے لیے میں نے ½ kg مٹر لیا ہے اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ تقریباً 45 منٹ تک بوائل ہوگا۔ اس کو بہت اچھی طرح بوائل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس میں دیگچی میں ½ کپ آئل کا لیا ہے۔ اس میں 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کروں گی۔ جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں مسالے ایڈ کروں گی۔ یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے۔ لائٹ گولڈن ہو جائے جب تو اس کے اندر مسالے ایڈ کرنے ہیں۔ اب میں اس میں نمک 1 ٹی اسپون، ہلدی پاؤڈر ½ ٹی اسپون، 2 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر اور 3 ٹیبل اسپون نہاری مسالہ ہوم میڈ ڈالوں گی اور اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی تاکہ یہ مسالے اچھی طرح پک جائیں۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ مسالے جلیں نہ۔ اب اس میں بوائل مٹن کو شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح بھونوں گی۔ اس کو 15 منٹ تک بہت اچھی طرح بھوننا ہے۔ جتنا اس کو بھونیں گے اتنی ٹیسٹی نہاری بنے گی۔ اس میں نے 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ پاؤڈر بھی ڈال دیا ہے۔ اس سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی نظر آتی ہے۔ اس کو 15 منٹ تک بہت اچھی طرح بھونیں۔ اس کو بھون کے اس میں گوشت کی یخنی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں اس کا کلر بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھی طرح گوشت بھن گیا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر یخنی ایڈ کر دینی ہے۔ یخنی ایڈ کرنے کے بعد میں نے ½ کپ پانی لیا ہے اور 3 ٹیبل اسپون آٹے کے لے کر اس میں اچھی طرح مکس کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میں یہ آمیزہ نہاری میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو سلو آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ آٹا بھی پک جائے۔ اس سے یہ نہاری گاڑھی ہو جائے گی اور بہت اچھی لگے گی۔ اس کو اچھی طرح چمچ ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ آٹا اچھی طرح گھل نہ جائے اور اس میں لمس نہ آئے۔ جب تک بوائل آئے گا اس وقت تک چمچہ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو بوائل آنے کے بعد ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ کافی گاڑھی ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمیں تھوڑی اور گاڑھی کرنی ہے۔ اس سے یہ بہت مزے کی بنتی ہے نہاری۔ اس کا کلر بھی بہت اچھا آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو اور تھوڑا سا پکائیں گے تو یہ اور گاڑھی ہو جائے گی اور بہت ٹیسٹی لگے گی۔ اب یہ بالکل تیار ہے۔ اس کی یہ گاڑھی بھی ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر میں ہری مرچ کاٹ کے ڈالوں گی اور دھنیا اور جولین کٹنگ ادرک ڈالوں گی۔ اب یہ نہاری تیار ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور اس کے اوپر بھی میں ہرا دھنیا، ہری مرچ اور ادرک کی گارنش کروں گی۔ یہ بہت مزیدار نہاری بنتی ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں اس طرح کی ریسیپی آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کس ریسیپی کی دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں آپ کو ملتی ہوں کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔